بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 25 نومبر 2021 بروز جمعرات۔ سعودی عرب کی آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی آج کی پہلی خبر۔ سوشل میڈیا پر گستاخی کے مرتکب سعودی شہری کی گرفتاری۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گستاخی کے مرتکب سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA اور عربیہ نیٹ کے مطابق پولیس نے سعودی شہری کو شناخت کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ اسے ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ پبلک پراسیکیوشن شیخ سعود المعجب نے گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ثبوت ملنے پر مقامی شہری سے پوچھ گچھ کی ہدایت جاری کی گئی۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے گستاخی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شہری کی گرفتاری اور اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی اس قسم کی کسی سرگرمی میں ملوث پایا جائے گا اسے عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ تبوک رینجر میں سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد کے لیے تفتیشی دورے۔ سعودی عرب کی تبوک رینجر میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد کے نگران تفتیشی کمیٹیوں نے عوامی بازاروں، کچی بستیوں اور ایسے مقامات پر 450 سے زائد تفتیشی کارروائیاں کی ہیں جہاں عام طور پر سعودیوں کے نام سے غیر ملکی کاروبار کر رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تجارت کے تفتیشی ٹیموں کے 2012 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار پر پابندی کی 23 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ خلاف ورزیوں کے ارتکاب پر 6 ادارے سیل کر دیے گئے۔ مشترکہ ٹیموں میں وزارت تجارت، بلدیات، افرادی قوت، ماحولیات و پانی و زراعت، زکوٰۃ، انکم ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے نمائندے شریک تھے۔ وزارت تجارت نے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ جہاں بھی وہ قانونی تجارت کی خلاف ورزیاں دیکھیں یا اس حوالے سے انہیں شک ہو تو پہلی فرصت میں بلاغ تجارت ایپ کے ذریعے شکایت درج کرائیں۔ پروازیں نہ کھلیں تو اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں مزید توسیع ہوگی۔ اس حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت کے اقامہ ہولڈرز کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی احکامات پر عمل جاری ہے۔ اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کے لیے ایوان شاہی کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ 30 نومبر 2021 تک کے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی جائے۔ ایوان شاہی سے احکامات اس لیے جاری کیے گئے تھے کہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مشکل حالات میں کسی نہ کسی حد تک تعاون کیا جا سکے۔ اقامہ کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کورونا وائرس کے باعث پاکستان پر سفری پابندی کے بعد اقامہ 30 نومبر تک تجدید ہو گیا۔ کیا رواں فلائٹس کھلنے کی امید ہے؟ اگر پروازیں نہیں کھلتیں تو اقامہ اور خروج عہدہ کی مزید توسیع ہوگی۔ جو آزاد کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کی جانب سے بیرون مملکت گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کے خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات 30 نومبر 2021 تک کے لیے جاری کیے گئے تھے جن پر عمل درآمد نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے۔ جو آزاد کا مزید کہنا تھا تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع اور پروازوں کے حوالے سے احکامات تاحال جاری نہیں ہوئے۔ اس بارے میں احکامات جاری ہونے پر سرکاری ذرائع ابلاغ میں مطلع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت پاکستان سمیت متعدد ممالک سے مسافروں کی براہ راست آنے پر پابندی ہے۔ اس حوالے سے بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کی جا رہی ہے۔ تاہم براہ راست مملکت نہ آ سکنے والوں کی سہولت کے لیے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی نہیں وہاں 14 دن قیام کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں۔ اقامے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا اقامہ 31 جولائی کو ختم ہوا، بعد ازاں 31 اگست تک بڑھ گیا، تاحال تجدید نہیں ہوا، کیا کروں؟
اس حوالے سے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن مجوزات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت گئے ہوئے ایسے تارکین جہاں سے مسافروں کی براہ راست مملکت آنے پر پابندی عائد ہے، اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر 2021 تک کی توسیع کر دی جائے گی۔ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کے لیے اقدامات پر عمل جاری ہے۔ اس ضمن میں مرحلہ وار کام جاری ہے جو نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے افراد جن کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر 2021 تک کی توسیع نہیں ہوئی تو انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں، کیونکہ سسٹم میں مرحلہ وار توسیع کا کام جاری ہے۔ جیسے ہی ان کی باری آئے گی توسیع از خود کر دی جائے گی۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔